اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خبر پھوڑی گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر افراط زر جو ہے اس کی سطح 10% سے نیچے آ گئی، یعنی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی، یعنی 10 سے کم ہو گئی ہے۔ 10 میں 2 ڈیجٹ ہوتے ہیں نا، تو 10 سے کم ہو جائے تو پھر سنگل ڈیجٹ ہوتی ہے، اگرچہ یہ 9.25 کے قریب آئی ہے، 9.کچھ%۔ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ہم نے باسکٹ بنا رکھی ہے اس افراط زر کو ماپنے کی، ہم نے کچھ چیزیں، کچھ سبزیاں لے لیں، کچھ پھل لے لیے، آٹا لے لیا، دودھ لے لیا، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے ہم ان کی ایوریج اوسط قیمت نکال کے پھر طے کرتے ہیں کہ اس میں اضافے کا رجحان ہے یا کمی کا رجحان۔ تو جو قیمتوں میں اضافے کی جو شرح ہے اس میں کمی آئی، یعنی 10.25% کے اوپر آئی، تو یہ نارملی اس کا کریڈٹ حکومت کو بالکل لینا چاہیے، اور وہ کنی لت کے اوپر تو مال ڈالتی ہوئی پائی جا رہی۔ چاچو نے اس کا کریڈٹ لیا، ڈٹ کے لیا۔ آخری دفعہ سنگل ڈیجٹ کے اندر افراط زر جو تھی وہ جناب اسحاق ڈار صاحب 2015-16 میں لے کے گئے تھے۔ یہ اتنی خوفناک بات ہوتی ہے کہ پھر بندے کو بھاگنا پڑ جاتا، تو اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا تھا یہ اتنی افراط زر کے اوپر۔ تو خیر، افراط زر کی شرح نیچے آئی، اور ظاہر ہے کہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کی جو شرح ہے اس میں کمی ہے، لیکن اسے آپ ایک مثبت بیانیہ سمجھ کے یا مثبت چیز سمجھ کے یا مثبت حاصلات میں سے شمار کر کے حکومت اس کے اوپر ڈھول ڈمکا بھی کر سکتی ہے، دھمال بھی ڈال سکتی ہے۔ لیکن جب سے قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں دفاعی تجزیہ نگاروں کے نام کے اوپر میڈیا پہ مسلط ہوئیں، اور انہوں نے دفاع کے علاوہ ہر ایشو کے اوپر بولنا اور عامیانہ گفتگو کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا، اور میڈیا نے انہیں قدوسی صاحب کی بیواؤں کو نشر کیا کہ لوگوں کو وہ ہاؤس ہولڈ کے نام کے طور پہ یاد ہو گئے۔ تو قدوسی صاحب کی بیوائیں یہ کیا کرتی تھیں کہ کام کوئی آتا ہے یا نہیں آتا تبصرہ ضرور کرنا، ہمیں کسی چیز کے ڈائنامکس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، ہمیں مائکرو اکانومی یا میکرو اکانومی کے درمیان فرق کا پتہ بھی ہے کہ یہ جانور کہاں پہ پایا جاتا ہے اور کہاں پہ چرتا ہے، لیکن ہم نے بولنا ضرور ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس طرح کی بات کریں تو ساتھ میں ہی قدوسی صاحب کی بیواؤں کے ناجائز بچے جو ہیں، جو تجزیہ نگاروں کے نام کے اوپر 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے نام پہ سکرینوں پہ مسلط کر دیے گئے، ٹھونس دیے گئے پچھلے 10 سالوں کے، وہ فوری طور پہ کہنا شروع کرتا ہے، لو یہ کیا ہوا، آج بھنڈی تو میں 250 روپے کلو لے کے آیا ہوں۔ تو میرے ورگے نے پھر یہی کہنا ہوتا ہے کہ ماما تو بھنڈی نہ پکا، تو آج بینگن پکا لے، ٹھیک ہے، بینگن 80 روپے کلو ہوئے پہنے، تو 250 روپے کلو والی بھنڈی نہ پکا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب میں جی آج میرا مطلب ہے چھوٹا گوشت میں 2000 روپے کلو لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیڑا لیا مچھلی کا، میں کہا تو مچھلی کا نہ لے تو 10 کا لے لے، وہ 1800 روپے کلو ملن ڈیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ہر جگہ پہ تو میں موجود نہیں ہو سکتا نا یہ جواب دینے کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس وقت پورے منظر نامے کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ غریب کی حالت خراب ہو گئی ہے جی، اس کا تگڑا نکل گیا، ماما جی اور نکل رہا ہے۔ جاہل کے بچے تم بیٹھے کہاں؟ امریکہ جو ہے، امریکہ جیسی اکانومی اپنے ہاں آنے والے افراط زر کے سیلاب سے نپٹنے کے لیے تیاریاں کر۔ میں نے وہاں پہ ایک امریکہ کی یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھا، میں کہا یار سنا ہے امریکہ کے اندر دھڑا دھڑ نوکریاں لے آف کر دی گئی ہیں، آئی ٹی اور اکاؤنٹنگ کی بڑی بڑی نامور فرموں اور بینکوں نے لوگ فارغ کر دیے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا، ان کے ہاں جو 2 سالہ کرائسس آنا ہے آگے، وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس کے لیے جو 2 سال کے بعد وہاں پہ آنا ہے۔ میں نے کہا کیا آنا ہے؟ انہوں نے کہا جی بحران آنا ہے۔ اور یہ بحران جو تھا یہ 2018 کے بلکہ 19 کے اس سے پہلے آنا تھا،
اور 16-17 میں جب گفتگو ہوتی تھی معیشت کے اوپر تو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ جو آگے بحران آ رہا ہے امریکہ کا، اور امریکہ کا مطلب ہے کہ پورے ہیڈ کوارٹر کا بحران ہے، تو پوری دنیا کے اندر اس کے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے. تو انہوں نے کہا کہ جو بحران آ رہا ہے معیشت کا، اس کے حوالے سے یہ سروائیو نہیں کر سکیں گی. تو آج کی حکومت تو رہی نہیں، وہ فارغ ہو گئی، اور وہ بحران اس وجہ سے ٹل گیا کیونکہ کرونا آ گیا. افراط زر کا یہ سیلاب جو تھا علاج تو اس کا یہ ہوتا کہ معیشتوں کے اندر جو اضافی دولت آ گئی ہے اور سرکولیٹ کر کے اس نے معیشتوں کی حالت خراب کرنا شروع کی ہے، اس دولت کو باہر نکالنے کا کوئی اہتمام کیا جاتا. اس کو باہر نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ چلتی معیشت میں سے پیسہ نکالنے کا باہر کیا طریقہ ہے؟ آپ بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ اپنی سیونگ ان ہاؤسز کے اندر ڈال کے اپنے لیے بڑے بڑے یونٹس جو ہوتے ہیں گھروں کے وہ سیکیور کرتے ہیں، اور یوں وہ پیسہ نکل جاتا ہے معیشت میں سے فار دا ٹائم بینگ، جو کہ گھوم رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ گھر بننے کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، کہیں پہ 2 سال ہوتا ہے، کہیں پہ 3 سال ہوتا ہے. ان 3 سال کے لیے آپ ایک پیسے مسلسل نکالی جا رہے ہیں. کیوں؟ یوں جو سرپلس ہوتا ہے اسپینڈ کرنے کے لیے وہ ایک بہت بڑے طبقے کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب ایک تو وہ اس وقت جو افراط زر ہوا تھا اس معیشت کے اندر وہ نہیں نکلا، اوپر سے کرونا آ گیا. کرونا کے نام کے اوپر انہوں نے اتنے پیسے ہی امریکی معیشت کے اندر پمپ کر دیے جتنے انہوں نے 20 سال میں افغانستان میں خرچ کیے تھے. ٹھیک ہے، اب میرا مطلب ہے تو معیشت کا تو برا حال ہو گیا، وہ تو پھول کے کپا ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب اس پھول کے کپا ہوئی معیشت کو جو ہے اب سا دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کی اضافی چربی نکلنی، اور اضافی چربی نکلنے کے لیے اور اس صورتحال کو آگے چلانے کے لیے اب وہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آئے گا. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے چاچا بائیڈن نے بڑی کوشش کی، اس نے انفراسٹرکچر کے کچھ پروجیکٹ لانچ کیے، کچھ اور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پراپرلی اس طرح ایکٹیویٹ نہیں کر پائے، اور جسے کہنا چاہیے اس کے ابھی تک فروٹ نہیں آئے. اور کاملا ہیرس جو ہیں، کاملا ہیرس اس سے کمیلا ہیرس جو بھی ہیں وہ ان سے اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ جیت جائیں گی، اور زیادہ ابھی تک سروس یہی بتا رہے ہیں کہ وہ لیڈ کر رہی ہیں. تو ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ان کو ری ایمفسائز کریں گی، ری انفورس کریں گی آنے کے بعد، کیونکہ چاچا تھے کھلوتا سو اندر سے، تو یہ ذرا ایکٹیو خاتون ہے، تو یہ ری انفورس کریں گی، اور ری انفورسمنٹ کے نتیجے کے اندر وہاں پہ افراط زر کا جو سیلاب آنا ہے اس کے اوپر قابو پانے کے اندر مدد ملے گی. لیکن یہاں پہ ایک دوسری صاحب کی بیواؤں کو کوئی لوکل یا انٹرنیشنل پرسپیکٹو کا پتہ ہو، انہوں نے شروع ہونا دیکھا جی آج میں پنڈیاں لینے گیا ہوں، اور پنڈیاں جو ہیں وہ 250 روپے کی کلو ملی ہیں، اور جناب 300 روپے پائیا جو ہے وہ ادرک ملا ہے. یہ کہاں کی افراط زر کام ہوئی ہے؟ اچھا، اس کے بعد انہیں مل جاتے ہیں مایوسی فروش، جسے کہنا چاہیے ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے کراچی کے اندر بہت زیادہ رپورٹنگ کی ہوئی ہے. تو میں ایک دن انہیں کیسر بنگالی بھائی کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا یار آپ کا ان سے کوئی انٹریکشن رہا؟ کیونکہ آپ بزنس رپورٹنگ کیا کرتے تھے کراچی کے اندر کسی دور کے اندر. انہوں نے کہا ہاں رہا، لیکن وہ بہت زیادہ کنوتیت کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں، انہیں بہت زیادہ چیزیں منفی صورت میں نظر آتی. سندھ کی حکومت نے جب وفاق کو بیشنگ کرنی ہو یا چترول کرنی ہو تو بنگالی صاحب کی خدمات حاصل کر لی جاتی ہیں، اور بنگالی صاحب جو ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے ہر گلی کونے میں کھانے والا، پھرنے والا بچہ، جوتا پہننے والا بچہ، کپڑے پہننے والا بچہ اس لیے کپڑے پہن رہا ہے یا اس لیے کھانا کھا رہا ہے یا اس لیے لقمہ کھا رہا ہے کیونکہ کراچی جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. وہ مطلب کہ عجیب و غریب طرح کی. اب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے اور پاکستان کو کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر میرے کو رہا نہیں گیا، میں کیا حضرت بنگالی بھائی، کیسر بھائی، یہ جو 5 ارب ڈالر چائنا نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھوا رکھے ہیں، 4 ارب ڈالر سعودی عرب نے رکھوا رکھے ہیں، 3 ارب ڈالر UAE جیسے ملک نے رکھوا رکھے ہیں، یہ 12 ارب ڈالر جو انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، کیا یہ نیودرا بھیجا تھا انہوں نے ہمیں کسی بیاہ کے اوپر؟ قرض دیا ہوا ہے نا یار، اس کے اوپر تھوڑی بہت سود بھی لے رہے ہیں ہم سے، افراط زر کے برابر کہہ لیں، عالمی افراط زر کی بات ہو رہی، تو وہ ہم سے اس کے عوض تو قرض ہی دیا ہوا ہے نا.
تو اور دے دیں گے جنہوں نے $12 ارب دیا ہے. $2 ارب کے اوپر آئی ایم ایف کی رکی ہوئی ہے نا. آئی ایم ایف کی جو ہے وہ ڈیل کیوں رکی ہوئی ہے؟ آئی ایم ایف کی ڈیل اس لیے رکی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ہمیں خط لکھ کے بتایا ہے کہ اس نے سرپلس جنریٹ نہیں کرنا. یعنی آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ تمام فیڈریٹنگ یونٹ بھی اپنا کردار ادا کریں, صرف وہ وفاق سے پیسے لے کے خرچ نہ کریں. تو بلوچستان نے, سندھ نے, پنجاب میں کہہ دیا کہ ہاں جی ہم کریں گے, ہم, اور ٹارگیٹ بھی دے دیا ہم اتنے کریں گے. کے پی کے نے کہا جی ہم نہیں کریں گے, بلکہ ہمارا تو لاس چل رہا ہے, ہم تو وفاق سے اتنے اور پیسوں کے امیدوار ہیں. یہ کے پی کے نے خط لکھ دی. اب انہیں نہیں پتا کہ وہاں پہ ایک جانور نما مخلوق جو ہے, گنڈا پور نامی ڈنگر جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے, یا کراچی سے آپ ادھار مانگ کے ایک اسٹاک مارکیٹ کا ناکام بروکر جو ہے اس کو آپ نے فائنانس کا ایڈوائزر رکھا ہوا ہے. یہ انہیں تو نہیں نا پتا کہ آپ اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ایسے کھیلنے کے اوپر یقین کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ کے 4 فیڈریٹنگ یونٹ ہیں اور 4 میں سے ایک نے کہا ہے کہ وہ سرپلس جنریٹ نہیں کرے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو $1.25 ارب کی مزید ضرورت پڑے گی. تو آپ ذرا کسی بینک سے نا ہمیں گارنٹی لے دیں کہ آپ کو $1.25 ارب کا لون مل جائے گا جب آپ کو ضرورت ہو. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے اس سے سر اٹھایا تھا تو اوپر سے جناب ٹریڈر نے اسٹرائک کر دی اور جماعت اسلامی نے اس کے اوپر بھنگڑا ڈال لیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ ٹریڈر کو آپ نیٹ میں لائیں گے اور ان سے بھی آپ کو کوئی 100-150 ارب روپیہ ملنے کی میرا مطلب ہے کہ امید تھی, تو وہ بھی نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی ایک $1.25 ارب روپیہ, یہ $1.25 ارب ڈالر یہ بنتا ہے. تو یہ $2 ارب کیا آپ اضافی کمٹمنٹ لے لیں کسی بینک سے, فائنانشیل انسٹیٹیوشن سے, کسی دوست ملک سے, کہ جب اس مالی سال میں جو 1 جولائی 2024 سے شروع ہوا ہے اور 30 جون 2025 کو ختم ہوگا, کہ اس دوران اگر آپ کو $2 ارب کی مزید ضرورت پڑ جائے تو وہ یہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم نے اپنے پرانے متر اور دوست جناب سعودی عرب کو کہا ہے کہ جی $1.25 ارب ذرا جلدی کرا دو. لانگ ہے نہیں, ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی, ہم ارینجمنٹ کر لیں گے, لیکن ذرا آپ یقین دہانی کروا دیں. اور $1.25 ارب کی ہم کسی کمرشل بینک سے لکھوا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گی ڈیل تھرو. لیکن اس نے پس منظر پہ کون جائے؟ یہاں پہ تو صرف حکومت کی ناکامیوں کے اوپر دھمال ڈالنے کی بات ہو رہی ہے نا, جیسے یہ کسی دشمن ملک کی حکومت ہے. ویسے میں یہ سوچ رہا تھا یہ یوتھڑ جو ہیں یہ جن ملکوں کے اندر بستے ہیں اوورسیز میں جا کر, کیا وہاں کی معیشتوں کے ناکام ہونے کے بھی ایسے ہی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, یا وہاں کے اس طرح کی ناکامیوں کے اوپر ایسے ہی دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں؟ اگلے نا بس میں نے کہنا نہیں, اگلے کیا کریں گے اگر اس طرح کی حرکت یہ وہاں کی مقامی حکومتوں کے بارے میں کریں گے نا. یہ نبیل جو ہے یہ کرے نا سویڈن کی حکومت کی پالیسی کے بارے میں ایسی بات سوشل میڈیا کے اوپر ہے, وہ انکنڈو ری بورن جو ہے کی بڑھایا نے, یہ نبیل ہے نا کہ یوتھڑ بدبودار یوتھڑ جو ہے سب سے زیادہ انسٹیگیشن یہی کرتا ہے. تو کرے نا ذرا وہاں کی مقامی حکومت کے بارے میں اس طرح کی بکواسیات, اگلے چھٹی کا دودھ نہ یاد دلا دیں. تو خیر یہ ایک معیشت کی 2 خبریں تھیں جس کے اوپر یوتھروں نے اس وقت باقاعدہ ناچ کے اپنے اور مشین کے گھنگرو توڑنا شروع کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا ان کا منہ توڑ قسم کا جواب دیا جائے انہی الفاظ کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.